الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر مختلف شخصیتیں پیدا فرمائی ہیں، مختلف لوگ پیدا فرمائے اور دنیا کے بہت سے لوگوں نے ان کی تعریفات میں کتابیں لکھی، ان کی تعریف کرنے میں الفاظ بیان کیے، لیکچرز دیے اور تمام چیزیں دنیا کے لحاظ سے تاریخ میں پیش آئیں۔ بیٹا خاموش رہو، یاسر اللہ تبارک و تعالیٰ جس کی تعریف کروا رہا ہے تو وہ ایک تعریف ہے کہ دنیا میں کسی شخص نے کسی کی تعریف کی تو یہ تعریف کہلاتی ہے۔ آگے آ جائیں، یہ تعریف کہلاتی ہے۔ اور رہی بات تعریف کے لحاظ سے کہ جس کی تعریف کی جاتی ہے اس کی عزت بڑھتی ہے، لیکن واحد اور کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے والا وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر کے اپنی عزت بڑھا رہا ہے، اپنی تعریف کروا رہا ہے۔ گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف سے اس کا خود کا مرتبہ، اس کی خود کی عزت، اس کا خود کا مقام بڑھ رہا ہے۔ اسی لیے شاعر نے الفاظ استعمال کیے ما ان مدحت محمدا بمقالتی، کہ میں نے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اپنی جو بات میں نے کی ہے اپنے بات سے میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف نہیں کی، بلکہ لیکن مدحت مقالتی بمحمد، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر کے اپنی بات جو میں نے کہی ہے تعریف کے لیے اس کی عزت کروائی۔ دنیا کے اعتبار سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود بھیجنا اپنے اوپر رحمت کروانے کا سبب ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنا اپنے اوپر اللہ کی سلامتی کو لازم کروانے کا سبب و ذریعہ ہے۔ لہذا درود ہے، سلام ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہے، یہ تمام جو بندے انجام دے رہے ہیں یہ صرف اور صرف اپنی ذات کے لیے دے رہے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بھی بخشائے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی بخشائے ہیں اور قیامت کے ہولناک منظر میں خود تو بخشائے ہیں، سینکڑوں لوگوں کے سفارش کرنے کا اللہ نے آپ کو حق عطا فرمایا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے اور آپ کے درود پڑھنے اور سلام پڑھنے کی کوئی حاجت نہیں ہے، بلکہ ہم کو اور آپ کو اور ہم سب کو اس بات کی حاجت ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، سلام بھیجیں اور اس کے ذریعے سے ہم خود پر اللہ کی سلامتی کروائیں، خود اللہ کی رحمت کے دروازے ہم اپنے اوپر کھلوائیں۔ رہی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی، پیدائش کی، پچھلے ہفتے جو بات بیان کی گئی 571 عیسوی 22 اپریل اور راجع قول کے مطابق 9 ربیع الاول، مختلف لوگوں نے 12 ربیع الاول، یہ تمام روایتیں بیان کی گئیں اس نسبت سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ماحول میں پیدا ہوئے جس ماحول میں عربوں میں پڑھنے لکھنے کا کوئی ماحول نہیں تھا، یہاں تک کہ دوسری حکومتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس علاقے میں پیدا ہوئے عرب کے خطے میں اور قریش اور تمام قبیلوں کے درمیان، ان قبیلوں پر دوسری حکومتیں قبضہ کرنا، حکومت کرنا بھی پسند نہیں کرتی تھیں کہ ان جاہلوں، ان نادانوں اور ان جہالت میں پڑے ہوئے لوگوں پر، ان جنگل کے گویا جنگلی جانوروں کے طریقوں پر زندگی گزارنے والے لوگوں پر ہم حکومت نہیں کرنا چاہتے، جو پڑے ہوئے خون کو چاٹ لیتے ہوں، جو مختلف اعتبار سے لوگوں کو لوٹ لیتے ہوں، جن کے یہاں پڑھنے لکھنے کا کوئی ماحول نہیں،
جو ایک اونٹنی کے دوسری اونٹنی سے پہلے پانی پی لینے پر 120 سال لڑائی جنگیں کرنے والے ہوں، ان پر ہم حکومت نہیں کرنا چاہتے۔ ایسے ماحول میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان کیا امت کے لوگوں پر، کہ اللہ تعالیٰ نے احسان کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ذریعے، اور من انفسہم، انہی لوگوں میں اللہ نے، انہی قبیلے کے لوگوں میں جو زندگیاں جن کی بدتر تھیں، جن کی زندگیاں لڑائی جھگڑوں، خون شراب اور قتل و غارت گری میں ڈوبی ہوئی تھیں، اللہ نے انہی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت فرمائی۔ اور صرف بعثت ہی نہیں فرمائی کہ بس کہ بعثت فرما دی ہو اور فوراً سب لوگ ایمان لے آئے ہوں، اس کے بعد اللہ کے رسول پر آزمائش کے پہاڑ بھی ٹوٹے۔ بعثت ہوئی 40 سال کے زمانے تک۔ جو آزمائشیں آئی ہیں وہ تو گھریلو آزمائشیں آئیں، یتیمی کا زمانہ، 6 سال کی زمانے عمر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا انتقال، 8 سال کی عمر میں دادا محترم کا انتقال، اس کے بعد خدیجہ کا انتقال، ابو طالب کا انتقال، یہ تمام زمانے، یہ تو نبوت کے بعد کے ہیں، لیکن نبوت سے پہلے کے زمانے جو ہیں وہ یتیمی کا اور تمام ابو طالب کے انتقال کا واقعہ پیش آیا، یہ آزمائش کے زمانے میں۔ لیکن اس زمانے میں، اس 40 سال کے زمانے میں، لوگوں نے آپ کو امین بھی کہا کہ آپ امانت دار ہیں، لوگوں نے آپ کو صادق کہا کہ آپ سچے ہیں۔ کفار و مشرکین اپنی امانتوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھانے آتے کہ میری امانتیں یہاں محفوظ رہیں۔ لیکن جب 40 سال کی عمر کے بعد اللہ کی طرف سے وحی آئی، بعثت آئی، اور تمام لوگوں کو نبوت اللہ نے سرفرازہ نوازا دنیاوی لحاظ سے، حالانکہ اخروی لحاظ سے آدم کا خمیرہ بھی تیار نہیں ہوا، تب نبوت آخرت کے لحاظ سے حاصل ہو چکی، لیکن دنیاوی لحاظ سے، دنیاوی ضابطے اور اصول کے حساب سے 40 سال کی عمر میں اللہ نے آپ کو نبوت عطا فرمائی۔ اور اس نبوت کے ملتے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان فرمایا ہے اپنی دعوت کا، تو تمام طرف سے آزمائشوں کے، پریشانیوں کے، اور جو کل آپ کو امین، صادق، سچا، امانت دار کہتے تھے، وہ آج آپ کو ساحر، جادوگر، تمام قسم کے گندے القاب سے آپ کو نوازنے لگے، بلکہ گندے القاب رکھنے لگے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لانے والے عورتوں میں حضرت خدیجہ سب سے پہلی، مردوں میں حضرت ابوبکر سب سے پہلے، بچوں میں حضرت علی سب سے پہلے، غلاموں میں زید بن حارثہ سب سے پہلے، ان 4 لوگوں نے سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن توحید جو آپ لے کر بڑھے تھے، اس دامن توحید کو تھاما، اور دین کی دعوت کی نسبت سے جو آزمائشیں آئیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ان آزمائشوں کو گوارا کیا، برداشت کیا۔ اور جب آزمائشیں آنا شروع ہوئیں، اور جب آپ نے حرم مکی میں، کعبۃ اللہ میں، جو خالص اللہ کی توحید کے لیے بنایا گیا تھا، جس میں بتوں کا انبار لگا ہوا تھا، مورتیوں کا انبار تھا، اس جگہ پر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کے حق کو جتایا ہے کہ ایک اللہ کی طرف آؤ، اس وقت بھی لوگوں نے آپ کے اوپر آزمائشیں کو پہاڑ توڑا، تمام طرف سے کفار مکہ ٹوٹ پڑے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تلواریں لے کر بڑھے۔ لیکن سب سے پہلا شخص، ہم عمومی اعتبار سے جانتے ہیں کہ سب سے پہلی شہادت سمیہ رضی اللہ عنہا کی ہوئی، لیکن حقیقی اعتبار سے سب سے پہلی شہادت حضرت خدیجہ کے پہلے بیٹے، پہلے شوہر سے جو بیٹے ہوئے حارث بن ابو حالہ، ان کی شہادت سب سے پہلے ہوئی۔ ابو حالہ نام تھا ان کا، کنیت تھی، یہ ان کی شہادت سب سے پہلے پیش آئی، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کے لیے آگے بڑھے، اور تمام لوگوں نے، کفار مکہ نے آپ کو شہید کر ڈالا۔ اس کے بعد بھی کفار مکہ کا ظلم نہیں تھما۔ آپ کو روایت معلوم ہے کہ حضرت منیب ازدی کہتے ہیں کہ میں نے جاہلیت میں دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہہ رہے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں ایمان لے آؤ، اللہ پر، ذات پر ایمان لے آؤ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو منہم من تفل علی وجہہ، کوئی آپ کے چہرے پہ تھوک رہا ہے، کوئی آپ کو گالی دے رہا ہے، کوئی آپ پر مٹی کو اچھال رہا ہے، حتی انتصف النہار، آدھا دن گزر گیا، اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتا رہا۔
ایک بچی آئی ایک پیالہ لے کر پانی کا اور اللہ کے رسول کو دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پانی سے اپنے چہرے کو دھویا, اپنے ہاتھوں کو دھویا. آپ نے فرمایا میری بچی تو اپنے باپ کے دھوکے سے قتل ہونے پر, تو اپنے باپ کے ذلت میں مر جانے کے اوپر خوف مت کر. اور تیسری روایت میں ہے ان قریب تیرے باپ کا لایا ہوا دین ہر کچے پکے مکان میں پہنچ کر رہے. دوسری آزمائش دیکھیں, حرم مکی میں آپ سجدہ ریز ہیں اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں. عقبہ بن ابی معیط ملعون آیا اور ایک رسی لے کر ایک گویا کپڑے کا ایک ٹکڑا لایا اور گلے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوٹنے لگا, گھوٹتا رہا اور آپ کے گویا گریہ طاری ہو گیا, بے ہوشی و غشی طاری ہو گئی. اس کیفیت میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ آئے اور دھکا دیا عقبہ بن ابی معیط کو اور کہا کہ تم ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو تمہارے پاس جو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے, اور کھلی ہوئی دلیلیں جو لے کر آیا ہو, کھلی ایویڈنس جو لے کر آیا ہو, ثبوت لے کر آیا ہو, اس کو تم قتل کرنا چاہتے ہو. یہ آزمائشیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مکے میں لی جا رہی ہیں, اور صرف اتنی ہی آزمائشیں نہیں بلکہ دلی آزمائشیں بھی لی گئیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیاں ام کلثوم اور رقیہ, دونوں کا نکاح ابو لہب کے دونوں بیٹوں عتبہ اور عتیبہ سے ہوا. رخصتی ابھی نہیں ہوئی ہے. جب معلوم ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک کلمہ لے کر آئے ہیں, توحید کی دعوت دے رہے ہیں, اپنے بیٹوں سے بیک وقت دونوں بیٹیوں کی طلاق کروا دی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے بد دعا نکلی. آپ نے فرمایا اللہم سلط علیہم کلبا من کلابک, اے اللہ اپنے کتوں میں سے کتا ان پہ مسلط فرما. آپ روایت پڑھیں گے ابن ہشام کی, اور تمام سیر و اعلام النبلاء وغیرہ کتاب ہیں, ان کتابوں میں واضح لکھا ہے کہ ابو لہب جب شام کے سفر میں گیا اور اپنے ایک بیٹے کو لے کے گیا, اور اللہ کے رسول کی بد دعا لگی ہوئی تھی پیچھے, خوف بھی تھا کہ محمد کی بات کہیں سچ نہ ہو جائے. چاروں طرف سے اس نے اونٹوں کا گھیرا بنایا اور اس گھیرے میں اپنے بیٹے کو بیچ میں بٹھایا کہ میرا بیٹا محفوظ رہے. اور دعا بد دعا تھی اللہ کے رسول کی, اللہم سلط علیہم کلبا من کلابک, کتوں میں سے کتا اللہ ان پہ مسلط فرما. ایک شیر آیا اور چھلانگ مار کے وہ دائرے کے اندر گھس گیا اور داخل ہونے کے بعد اس کا جبڑا چیر دیا اس کے بیٹے. یہ اللہ کے رسول کی بد دعا تھی. آزمائشیں دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, اخفت فی اللہ وما یخاف احد, کہ سب سے زیادہ اللہ کے راستے میں اگر کسی کو ڈرایا گیا تو میں ہوں. اوذیت فی اللہ ما لم یؤذ احد, سب سے زیادہ کسی کو تکلیف پہنچائی گئی تو وہ میں ہوں. اور آپ نے روایت میں پڑھا ہوگا کہ سینکڑوں نبیوں کو آرے سے کاٹ دیا گیا, چھیل دیا گیا, شہید کر ڈالا. سینکڑوں نبیوں کو یہودیوں بنی اسرائیل نے شہید کر ڈالا. لیکن اس کے بعد بھی سب سے زیادہ آزمائش اس لیے تھی کہ کانا دائم الفکری متواصل الاحزان لیست لہ راحہ. راوی بیان کرتے ہیں کہ مسلسل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فکر مند رہتے, متواصل الاحزان غمگین رہتے. لیست لہ راحہ, ذرہ برابر راحت حاصل نہیں ہوئی کہ امت کی ہر وقت فکر کہ میری امت یہ جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والی, صحیح راستوں پہ آنے والی کیسے ہو جائے, صحیح راستوں پہ چلنے والی کیسے ہو جائے. اور امت گمراہی کے عالم میں جب اس وقت پڑی تھی جو ہدایت لے کر آئی اور ہدایت کے ساتھ اس نے زندگی گزاری, اور امت آج یہ 1445 سال ہجری کے ہو گئے. انہی 1445 ہجری کے زمانے میں یہ امت انہی گمراہیوں پہ واپس لوٹ گئی اور یہ کہہ رہی ہے کہ اللہ کی مدد آئے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ کر, آپ کے کلچر کو چھوڑ کر اللہ کی مدد طلب کرے, یہ بے خیالی, خام خیالی اور غفلت میں زندگی گزاری. جس نے اپنی قربانیاں بیان کی, خود حضرت جعفر رضی اللہ عنہ ہم نجاشی کے دربار میں کہہ رہے ہیں اے بادشاہ ہم جاہل تھے, ہم مردار کھا لیتے تھے, خون چاٹ لیتے تھے, ہم لوگوں کو لوٹ لیتے تھے, ہم بتوں اور مورتیوں کی پوجا کرتے تھے, ہم غفلت میں پڑے تھے, جانوروں کی زندگیاں گزارتے تھے. ایک نبی اللہ نے ہماری طرف بھیجا جس نے ہم کو توحید کی طرف بلایا, ہم کو انسان بنایا, انسانیت کی راہ دکھائی. پھر لوگوں نے ہم پہ ظلم کیا, تب ہم آپ کے دربار میں, آپ کے ملک میں آئے تاکہ اپنے دین پر اپنا امن و امان سے عمل کر سکیں. یہ خطبہ اس زمانے کی گویا نقش ہے, ان حالات کو بیان کرنے والا ہے جو حالات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد کے زمانے کے.
اور اس سے پہلے کے بھی۔ اور آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضرت عائشہ اپنے بھانجے سے بیان فرما رہی ہیں، یبن اختی لثلاثۃ اہلۃ فی شہرین لننظر الی الہلال ثم الہلال ثم الہلال، کہ ہم چاند کی طرف دیکھتے، چاند کی طرف دیکھتے، پھر چاند کی طرف دیکھتے، ثلاثۃ اہلۃ فی شہرین، 2 مہینوں میں 3 چاند ہو جاتے، ما اوقد فی ابیات رسول اللہ نار، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چولہا نہیں جلتا، حالانکہ آپ کی 11 بیویاں ہوئیں اور 11 گھروں میں چولہا نہیں جلتا۔ پھر پوچھا فما کان یعیشکم، کون سی چیز آپ کی روزی کا ذریعہ بنتی، آپ کے پیٹ بھرنے کا ذریعہ بنتی، زندگی گزارنے کا؟ حضرت عائشہ نے فرمایا الاسودان، 2 کالی چیزیں، التمر والماء، ایک کھجور ایک پانی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ کھجور تو کالی ہوا کرتی ہے لیکن پانی کالا نہیں ہوا کرتا۔ محدثین نے اس کی تشریح فرمائی کہ جب آدمی بہت انتہائی درجے کا بھوکا ہوتا ہے اور بھوک کی اعلیٰ شدت ہوتی ہے، کئی دن کے فاقے ہوتے ہیں، اس وقت اس کو پانی جو سفید ہے وہ بھی کالا نظر آنے لگتا ہے۔ یہ شدت کا مرحلہ ہے۔ ان شدت کے مرحلوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے لوگوں نے زندگیاں گزاری ہیں۔ آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت فاطمہ ایک روٹی کا ٹکڑا لائیں اور آپ نے دیا اپنے والد محترم کو کہ یہ کھا لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلا ٹکڑا ہے روٹی کا جو تیرے باپ کے منہ میں 3 دن کے بعد جا رہا ہے۔ یہ آزمائشیں وہ ہیں جن آزمائشوں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری، اور آپ کے نقش قدم پہ صحابہ، تابعین، ولیوں اور اللہ کے سچے ماننے والوں نے زندگیاں گزاری اور ان آزمائشوں کے ساتھ دین کو بلند کیا۔ ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی آخری کیفیت دیکھیں، جو 12 ربیع الاول ہم لفظ استعمال کرتے ہیں 12 وفات کا، صحیح بات یہ ہے کہ 12 وفات، یہ 12 ربیع الاول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کی تاریخ ہے۔ تقریباً 18 یا 19 صفر 11 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت زیادہ بگڑنے لگی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بار بار غشی طاری ہونے لگی، اور آپ نے آخری نماز جو آپ نے اپنی صحت میں پڑھائی ہے وہ مغرب کی نماز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی۔ اس کے بعد ایسی غشی طاری ہوئی، ایسی غشی کہ بار بار آپ غسل کرتے، تقریباً 3 بار آپ نے ہوش میں آئے، پھر غشی آئی، 3 بار غسل فرمایا، اور آپ نے پوچھا کہ کیا عشاء کی نماز ہو گئی؟ صحابہ نے فرمایا نہیں اللہ کے رسول، ابھی آپ کا انتظار ہے۔ 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بار بار غشی آئے، پھر آپ کے ہوش آئے، پھر آپ غسل کریں۔ آخری مرتبہ جو 30 مرتبہ کے بعد آپ نے فرمایا ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھیں۔ حضرت عائشہ نے فرمایا ابو بکر بڑے رقیق القلب ہیں، نرم دل والے ہیں، وہ آپ کے مصلی پر جہاں آپ نماز پڑھاتے ہیں اس جگہ کھڑے ہونے کی طاقت نہیں رکھتے، تاب نہیں رکھتے۔ پھر آپ نے فرمایا نہیں ابو بکر سے کہو وہ نماز پڑھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نماز پڑھانے لگے۔ نماز پڑھانے کا زمانہ گزرتا گیا۔ ایک موقع پر ظہر کی نماز ہے، ظہر کی نماز میں آپ نے پردہ ہٹایا اور آپ آگے آئے، دیکھا ابو بکر نماز پڑھا رہے ہیں، ابو بکر رضی اللہ عنہ پیچھے ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کے نماز پڑھائی۔ یہ بیماری کا زمانہ ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت یہ ہو گئی کہ ہر وقت اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی پڑھتے رہتے، اے اللہ میری مغفرت فرما، مجھ پہ رحمت فرما، مجھ کو رفیق اعلی، اے اللہ اپنی ذات سے ملنے کا شرف عطا فرما۔ اللہم الرفیق الاعلی، اللہم الرفیق الاعلی، یہ دعا پڑھتے رہتے۔ اللہم مع الذین انعم اللہ، اے اللہ مجھے ان لوگوں کے ساتھ کر جن پہ تو نے انعام کیا۔ یہ دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مانگتے رہے۔
غشی کی کیفیت ہے، بار بار پانی میں ہاتھ ڈالتے اور چہرے پہ اپنا چھڑکتے اور بار بار آخری لمحے میں لڑکھڑاتے ہونٹوں سے اور لڑکھڑاتی زبان سے آپ نے الفاظ استعمال کیے، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز کی پابندی کرنا، نماز کی پابندی کرنا، اور جو لوگ تمہارے تابع ہیں ان کا خیال رکھنا۔ اس کے بعد 12 ربیع الاول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوشنبہ، پیر، سوموار کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال، دنیا سے آپ چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے جانا تھا، مدینے میں کوہرام مچ گیا، کیونکہ ایک شخص تمام صحابہ اپنے باپ کو تو قربان کر سکتے تھے، اپنی ماں کو قربان کر سکتے تھے، اپنی دنیا کے تمام رشتوں کو قربان کرنے کی طاقت رکھتے تھے، لیکن سب سے زیادہ محبوب کہ جب اللہ کے رسول کا چہرہ تھوڑی دیر نہیں دیکھتے تو خود بیان کرتے ہیں صحابی کہ مجھے جب اللہ کے رسول کا چہرہ جب تک میں نہیں دیکھ لیتا اس وقت تک مجھے سکون حاصل نہیں ہوتا۔ یہ چہرہ انور آج پوری طرح سے گویا رخصت ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رخصت ہو گئے 12 ربیع الاول، اور اس 11 ہجری کے موقع پر، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے جانا تھا۔ حضرت عمر تاب نہ لے سکے اور فرمایا کہ جو کہے گا کہ محمد دنیا سے چلے گئے میں اس کی گردن اڑا دوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سمجھایا کہ دنیا میں جو بھی آیا ہے وہ جا کے رہے گا، وہ بات الگ ہے کہ نبی اپنی قبر میں زندہ ہے، تمام انبیاء علیہم السلام اپنی قبر میں زندہ ہیں۔ یہ اہل سنت والجماعت جو اللہ کے رسول کے طریقے پہ ہیں ان کا یہ عقیدہ ہے، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب جب درود پڑھیں گے، ایک فرشتہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ درود اور سلام لے کر جائے گا، اور اللہ کے رسول اپنی قبر مبارک سے اس سلام کا جواب ہم پہ دیں گے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے اس بات پہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 11 ہجری 12 ربیع الاول پہ ہوئی۔ اس کے بعد 13 ربیع الاول میں آپ کو غسل دیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آپ کو غسل دیا، اسامہ بن زید، فضل بن عباس نے پردہ کیا، حضرت عباس حاضر رہے، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے آپ کی قبر کھودی، اور قبر میں حضرت اسامہ بن زید، فضل بن عباس، حضرت علی اور حضرت عبد الرحمن بن عوف، ان 4 لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں اتارا۔ یہ پورا واقعہ ہے زندگی کا، جو حیات، جو زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آزمائش سے شروع ہوئی اور آخری زمانے میں آزمائش کے ساتھ ہی دنیا سے آپ رخصت ہوئے، قرآن کے ساتھ رخصت ہوئے ہیں۔ آپ نے جاتے وقت یہ نہیں وصیت کی کہ میرے بچوں کا خیال رکھنا، آپ نے جاتے وقت یہ وصیت نہیں کی کہ تم میری بیویوں کا خیال رکھنا، ان کو کھانا پانی پہنچانا، بلکہ وصیت کی کہ نماز کی پابندی کرنا، اپنے تابع لوگوں کا خیال کرنا، اور مختلف روایتیں بیان کی کہ میرے بعد ایک دوسرے سے لڑنا نہیں، ایک گمراہ نہ ہونا، مجھے تم پر شرک کا اندیشہ نہیں بلکہ دنیا میں ملوث ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ اس لیے تمام بدعات و خرافات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد جو انجام دی جا رہی ہیں، یہ خرافات نہ گزرے لوگوں میں صحابہ ملتی ہیں، نہ تابعین میں، نہ ولیوں میں، اور جو تمام قسم کے روشنی کرنا، چراغاں کرنا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی میں نہیں ملتا، حضرت ابو بکر کی 63 سالہ زندگی میں نہیں ملتا، حضرت عمر، عثمان، علی اور تمام اولیاء کی زندگی میں یہ تمام روشنی، چراغا اگر ملتا ہو تو ہم ضرور کریں، ورنہ یہ بدعات و خرافات ہم انجام دے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اور تکلیف دے رہے ہیں۔ اور جیسا کہ جلوس کے متعلق کہا تھا، یہ انگریزوں کے زمانے سے ایک سیاسی جلوس تیار کیا گیا اس نسبت سے کہ ظلم کے خلاف ایک آواز اٹھائی جائے، لہذا یہ کوئی سنت کا جلوس قرار دے، کوئی عبادت سمجھ کے جلوس انجام دے تو وہ گمراہی، بدعت و خرافات ہے، بلکہ یہ جلوس ایک سیاسی جلوس ہے، اس میں شرکت سے کوئی مناہی نہیں ہے، اس میں شریک ہونے سے کوئی مناہی نہیں ہے، لیکن اگر اس کو عبادت سمجھ لیا اس بات کی مناہی ہے۔
اور رہی بات اس جلوس میں تمام قسم کے آرکیسٹرا سسٹم انجام دینا، تمام میوزک انسٹرومنٹ کو لگانا، یہ بات گواہی دیتی ہے کہ ہم یہ اللہ کے رسول کے نام پہ نہیں، ہم درود پڑھتے ہوئے نہیں، ہم بلکہ میوزک سسٹم والوں کا بدلہ نکالنے اور کچھ لوگوں کے نعروں سے چڑھ کر ہم اپنے تمام میوزک انسٹرومنٹ کو بجا رہے ہیں، ہم اپنا ذاتی انتقام بدلہ لے رہے ہیں، ہم ایک گویا کی رواج اور اپنے تنظیم کو انجام نہیں دے رہے بلکہ ہم اپنا بدلہ نکالنا چاہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔